ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ناظرین محترم، اسوہ حسنہ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بے شمار کمالات سے اللہ نے نوازا ہے، اور آپ کی ذات اقدس میں اللہ نے بے شمار کمالات اللہ نے رکھے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی شرم و حیا اللہ نے آپ کے مزاج اور آپ کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا پورا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات میں حیا کی اور پاکیزگی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں اور خصوصاً بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا بھرپور اہتمام فرمائے کہ جب انسان کے اندر حیا نہ ہو، جو انسان کا زیور ہے، اور انسان حیا سے عاری ہو جائے، حیا سے خالی ہو جائے، تو سمجھیے کہ انسانیت اس کے اندر باقی نہیں رہی، بلکہ حیوانیت اور بہیمیت اس کے اندر آ گئی ہے۔ انسان کا زیور کہ انسان جس سے آراستہ ہوتا ہے، جو انسان کو زیب دیتا ہے، وہ حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کی تعلیم اور عفت اور پاک بازی کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے، نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، یعنی اپنی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور بدکاری یا اسی طرح غلط کاری سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث میں حیا کی تعلیم دی ہے کہ آج کا انسان اور آج کا مسلمان اور مسلمان لڑکیاں جن کے اندر سے شرم و حیا رخصت ہوتی جا رہی ہے، جو حیا اور عفت کو سمجھیے کہ اپنے لیے قدامت پسندی سمجھ رہے ہیں کہ انسان کے اندر حیا ہو تو وہ انسان
حقیقتاً انسان شمار ہوتا ہے جب انسان کے اندر سے حیا رخصت ہو جائے، انسان میں بے حیائی آ جائے اور انسان میں عریانیت آ جائے، ننگا پن آ جائے، تو سمجھیے کہ انسان یہ انسانیت کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حیا کا حکم دیا ہے اور حیا کے بارے میں یہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کی ایک قسم ہے کہ جہاں ایمان کے 60 سے زائد شعبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الایمان بضع وستون شعبتاً، کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، 60 سے زائد اقسام ہیں، انہی میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو شمار فرمایا ہے کہ جب انسان کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے اور شرم نہیں ہوتی ہے تو انسان ہر عمل کر گزرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مقولہ ہے، محاورہ ہے، کہا جاتا ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا ہی نہ ہو، جب تم میں حیا نہ ہو تو فافعل ما شئت، جو چاہے کرو۔ یعنی بے حیا آدمی ہر کام کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، ہر وہ کام کر بیٹھتا ہے جو ایک شریف اور باحیا انسان نہیں کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم دی ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا خاص اہتمام فرمایا ہے کہ حیا کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے جسم اطہر سے اور اپنے سطر کے حصے سے کپڑا اٹھ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے گوارا نہیں کیا، اور صدر پوشی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام فرمایا۔ سیرت ابن ہشام میں واقعہ مذکور ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک بار بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہا تھا، وہ سب اپنی لنگی اتار کر گردن پر رکھتے تھے، چونکہ بچپنا ہے، بچوں کے لیے سطر کا چھپانا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہا تھا، وہ سب اپنی لنگی اتار کر گردن پر رکھتے تھے اور اس پر پتھر رکھ کر لاتے تھے۔ میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا، کیونکہ اتنے بچپن میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا اور طبعی طور پر اور عرف میں بھی اتنے چھوٹے بچے کا ایسا کرنا حیا کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ انسان احکام شرع کا مکلف بھی نہیں ہوتا بچپن میں، اور طبعی طور پر اور عرف میں بھی اتنے چھوٹے بچے کا ایسا کرنا حیا کے خلاف نہیں سمجھا جاتا۔ اچانک غیب سے زور سے ایک دھکا لگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک غیب سے زور سے ایک دھکا لگا اور یہ آواز آئی اپنی لنگی باندھو۔ میں نے فوراً باندھ لی اور گردن پر پتھر لانے شروع کیے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ جو نبی معلم حیا ہو، حیا کا درس دینے والا ہو، عفت اور پاک بازی اور پاک دامنی کی تعلیم دینے والا ہو، اس نبی کا بچپن بھی ایسا گزرے کہ بچپن کا کوئی حصہ بھی ایسا گزرے، کوئی جز بھی ایسا گزرے کہ جس میں نبی کا جسم اطہر کا کوئی حصہ برہنہ ہو جائے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا اس درجے اہتمام فرمایا
اور مذہب اسلام نے حیا کے سلسلے میں بہت زور دیا ہے کہ مرد حضرات کے لیے جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ، اس کا چھپانا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور اس حصے کا کھولنا یہ حرام ہے۔ لیکن آج اسلام کے نام لیوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس صدر پوشی کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان کہ جو تیراکی کرتے ہیں، سوئمنگ پول میں تیراکی کے لیے جاتے ہیں، تو کپڑا جسم پر اتنا پہنتے ہیں کہ جس سے جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ مرد حضرات کے لیے چھپانا یہ فرض ہے، اس حصے کو نہیں چھپاتے ہیں، ستر پوشی کا اہتمام نہیں فرماتے ہیں۔ تو ایک طرف تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور بچپن میں آپ کا غیر معمولی اہتمام کہ اللہ کی طرف سے ایک ندائے غیب اور ایک غیب کی آواز آئی کہ اپنے لنگی کو باندھو، فوراً اپنی لنگی کو باندھو، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ستر پوشی کا اس درجے اہتمام فرمائیں کہ آج عاقل و بالغ اور بڑی عمر والے حضرات جن کے لیے ستر پوشی، ستر کا چھپانا فرض ہے، ایسے حضرات ستر پوشی کا اہتمام نہیں فرماتے ہیں، ستر کے چھپانے کا، اعضائے مستورہ کے چھپانے کا اہتمام نہیں فرماتے ہیں۔ عام طور پر عوام اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تیراکی کا موقع ہو، تیرنے کا موقع ہو، سوئمنگ کا موقع ہو، تو ایسے موقع سے صرف کچھ حصے کا چھپا لیا جائے تو اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مرد حضرات کے لیے مکمل ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصے کا چھپانا یہ فرض ہے، چاہے تیراکی کر رہا ہو، اور اگر کہیں ایسا موقع ہو کہ جہاں اس کی اجازت نہ ہو، تیراکی مکمل ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑے کے پہننے کی اجازت نہ ہو، تو ایسے مقامات پر اور ایسے تیراکی کی جگہوں پر تیراکی سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ آدمی ایک حکم شریعت کو چھوڑ کر اور ایک خلاف شرع کام کو کرتے ہوئے اپنے لیے اسے جائز نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صدر کا اس درجے اہتمام فرمایا ہے، صدر پوشی کا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور عفت کی تعلیم دی ہے۔ لیکن آج معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ مرد حضرات بھی صدر پوشی کا اہتمام نہیں فرماتے ہیں، تیراکی کے موقع سے ہو یا دوسرے موقعوں سے ہو، اور خواتین بھی اور مائیں اور بہنیں بھی جن کے لیے اپنے جسم کے ان اعضاء کا چھپانا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نمائش کرتے ہیں، اسے کھلا رکھتے ہیں، یا اگر پہنتے بھی ہیں تو ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے جسم چھلکتا ہو، جسم نمایاں ہوتا ہو، جسم کے اعضائے مستورہ جن کا چھپانا ضروری ہے وہ اعضاء نمایاں ہوتے ہوں، تو ایسی عورتوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو انسان کا زیور بتایا ہے، حیا کو اسلام کے شعبوں میں سے یا اس احکام اسلام میں سے اہم حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا ہے۔ لیکن آج مسلمان ماں اور بہنیں غیر قوموں کی نخالی میں اور یورپی قوموں کی نقالی میں اور ان کی اندھی تقلید میں
ایسا لباس پہننے لگی ہیں جس سے جسم چھلکتا ہے، جسم نمایاں ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی عورتوں کے متعلق فرمایا رب کاسیات عاریات یوم القیامہ، بہت سی لباس پہننے والی عورتیں، دنیا میں بہت سے لباس اور کپڑا پہننے والی عورتیں عاریات یوم القیامہ، قیامت کے دن برہنہ ہوں گی۔ کیونکہ لباس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لباس جسم انسانی کے لیے ساتر ہو، جسم کو چھپانے والا ہو، اور اگر لباس کا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، لباس کے پہننے کے باوجود عورتوں کا جسم نمایاں ہو رہا ہے، جسم چھلک رہا ہے، تو سمجھیے کہ ایسا لباس کا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد حضرات بھی ستر پوشی کا پورا اہتمام فرمائیں، اور عورتیں بھی، مسلمان ماں اور بہنیں بھی مکمل لباس کا اہتمام فرمائیں، اسلامی لباس کا اہتمام فرمائیں، اسلامی وضاقتہ کا اہتمام فرمائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اپنے لیے کامیابی سمجھیں۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ستر کا اس درجے اہتمام فرمایا، ستر پوشی کا اس درجے اہتمام فرمایا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں اور دیگر واقعات یہ نقل کیے جاتے ہیں کہ حلیمہ بن عرفدہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ پہنچا تو اس وقت وہ لوگ سخت قحط میں تھے، کیونکہ حیا کا یہ جو واقعہ ہے، صدر پوشی کا یہ جو واقعہ ہے، چونکہ یہ بھی بچپن کے واقعات میں سے ہے، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آیا تھا، تو اسی طرح بچپن میں پیش آنے والے واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حلیمہ بن عرفدہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ پہنچا تو اس وقت وہ لوگ سخت قحط میں تھے۔ قریش نے کہا کہ اے ابو طالب چلو پانی کی دعا مانگو۔ قریش نے ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے چچا ہیں، جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور خدمت کی ہے، اور اتنی خدمت کی کہ پوری تاریخ انسانیت میں کسی چچا نے اپنے بھتیجے کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی ابو طالب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے صلے میں اللہ تعالیٰ ابو طالب کے عذاب میں اتنی کمی اور تخفیف فرمائیں گے کہ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے صلے میں جہنم کا جو سب سے کم عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا سر کھولتا ہوگا۔ تو ناظرین محترم، جہنم کا سب سے ادنا اور کمتر عذاب جو ابو طالب کو دیا جانے والا ہے وہ یہ ہے کہ آگ کے جوتے انہیں پہنائے جائیں گے جس سے ان کا جسم کھولتا ہوگا، جس سے ان کا سر کھولتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، قریش نے ان سے کہا کہ ابو طالب چلو پانی کی دعا مانگو۔ ابو طالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس قدر حسین جیسے بادل میں سے سورج نکلا ہو، کہ جس طرح بادل میں سے سورج نمودار ہو، سورج نمایاں ہو، تو سورج جس طرح بالکل واضح اور روشن نظر آتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حلیمہ بن عرفدہ کہ ابو طالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس قدر حسین جیسے بادل میں سے سورج نکلا ہو، یہ لڑکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی حسن اللہ نے، جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو اور جمال کو دیکھ کر
اپنی انگلیوں کو انہوں نے کاٹ لیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر عورتیں میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھ لیں تو اپنے کلیجوں کو کاٹ لیتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیر معمولی جمال، غیر معمولی حسن اور خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تو حلیمہ بن ارفدہ فرماتے ہیں کہ یہ لڑکا جو حضرت ابو طالب کے ساتھ تھا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اس وقت ابو طالب کی پرورش میں تھے۔ ابو طالب نے ان صاحبزادے کی پیٹھ خانہ کعبہ سے لگائی اور صاحبزادے نے انگلی سے اشارہ کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، آسمان میں بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، ہر طرف سے بادل آنا شروع ہوئے اور بارش خوب ہوئی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا اس سے اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچپن سے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ آپ کے دست قدرت سے اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا آگے چل کر غیر معمولی کمالات کا حامل ہونے والا ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سنی میں ہوا۔ اسی طرح ایک 8ویں روایت ہے کہ جو بچپن کے واقعات کے سلسلے میں نقل کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ 12 سال کی عمر کہ جو عام طور پر سمجھیے کہ زیادہ شعور کی عمر نہیں ہوتی ہے، کہ اس عمر میں ہمارے معاشرے میں عام طور پر بچوں پر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں اور بچے معاشرے میں کھیل کود میں اپنی عمر کو گزارتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے شام گئے۔ اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں تجارت کی کس قدر اہمیت ہے، اسلام نے کسب معاش پر کس قدر زور دیا ہے، کہ آج مسلم معاشرے میں بے روزگاری عام ہے۔ آج معاشرے کا یہ حال ہے کہ گھر میں کوئی ایک فرد کماتا ہے تو اور بہت سارے لوگ جو صحت مند، تندرست اور توانا ہے، جنہیں اللہ نے تمام توانائیاں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہے بیٹھ کر کھاتے ہیں یا اپنی زندگی کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، کوئی کسی معاش سے یا کسی اور ذریعے معاش سے وابستہ ہونا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام گئے، کیونکہ حلال کمائی یہ انسان کے لیے ضروری ہے، زندگی کے گزارنے کے لیے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے حلال کمائی یہ انسان کے لیے فرض ہے۔ حلال کمائی کوئی نفل اور مستحب نہیں ہے، بلکہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرض ہے، اسی طرح انسان کے لیے زندگی کے گزارنے کے لیے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے حلال کمائی کا حاصل کرنا، حلال کمانا یہ فرض ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کا حاصل کرنا، حلال چیز کا کمانا یہ فرائض کے بعد اہم ترین فریضہ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آدمی حلال کمائی کو اپنے لیے ضروری سمجھے اور تجارت
کو آدمی ضروری سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فطری علاج کے مشہور و معروف ماہر ڈاکٹر مسٹر لوئس کوہنی نے معیار تندرستی کسے قرار دیا ہے؟ ڈاکٹر مسٹر لوئس کوہنی صاحب نے معیار تندرستی اس بات کو قرار دیا ہے کہ ایک انسان کا جس کا ہاضمہ انتہائی اعلیٰ اور عمدہ ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے نظام اخراج فضلات کے اعضاء صحیح طور پر کام کرتے ہیں، کیونکہ جس شخص کا عمدہ ہاضمہ ہوگا اس کا فعل ہضم بھی تندرست ہوگا، معیاری ہوگا، اور اخراج فضلہ کا جو اس کا کام ہے ایکسیڈیٹری سسٹم یعنی نظام اخراج فضلات کے دیگر اعضاء اور خاص طور پر اس میں انتڑیاں شامل ہیں، وہ جب فضلات کو خارج کریں گی تو اس کے نتیجہ میں ایک معیاری صحت حاصل ہوگی۔ اور جس قدر مسائل اس کے نظام اخراج فضلات میں خاص طور پر اجابت بافراغت اگر نہیں ہوتی، جس قدر وہ اس معیار سے دور ہوگا جو اس نے معیاری فراغت کی تعریف کی ہے، جس کا ہم پہلی ایک مجلس میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، جس قدر وہ اس سے دور ہوگا اسی قدر بیماریوں کے قریب ہوگا، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ کیا ڈاکٹر لوئس کوہنی صاحب کے بیان کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت بھی حاصل ہے؟ بالکل ضرور حاصل ہے۔ لوئس کوہنی صاحب کو 100-150 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور بھی نیچروپیتھ ہوئے ہیں، خاص طور پر ان کی جو باتیں ہیں بہت ہی قابل قدر ہیں، قیمتی قسم کی ہیں۔ پہلے تو ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اذا مرض تو جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی انسان اپنی غلطیوں کے نتیجے میں بیمار ہوتا ہے، گویا کہ اپنی قبر اپنے منہ سے کھودتا ہے، فہو یشفین، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم کی ایک جو ماہرین فطری علاج ہیں ان کی تائید میں ایک قرآن کریم کی آیت ہے۔ پھر فرماتا ہے کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ جب اسراف کیا جاتا ہے، پرخوری سے کام لیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجہ میں وہ جو لعابات اور رطوبات ہوتی ہیں وہ زیادہ غذا کو اور زیادہ اس کو مکمل طریقے سے اس کو ہضم کا جو عمل ہے اس میں وہ رکھنے واقع ہو جاتے ہیں، صحیح طور پر تکمیل نہیں پاتا، اور اس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے طیبات استعمال کرو۔ طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس میں انسانی عمل دخل نہ ہو، بلکہ اس کو فطرت اور قدرت نے جس طریق پہ پیدا کیا ہے اس سے قریب تر ہو کے استعمال کیا جائے، وہ اس کا مقام طیب ہے۔ جس طرح ہم کسی چیز کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو قریب سے قریب تر ہو کے استعمال کرتے ہیں، اس میں مضرتیں کم ہوتی ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور افادیتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو ہم اس کو دور کھینچتے چلے جاتے ہیں اور اپنے اس میں کئی ایک چیزیں ایسے شامل کرتے ہیں اس کو پکانے میں، اس کے استعمال میں، اس طرح اس میں خرابیاں زیادہ واقع ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نظام ہضم کے بارے میں کہ
अलमाइदा तो बैत उद्दाए, मैदा बीमारियों का घर है। यानी अक्सर बीमारियां निज़ाम हज़म और उसके फ़ेल में ख़राबियों की वजह से पैदा होती हैं। यानी बहुत सी अमराज मैदा की ख़राबी और निज़ाम हज़म के फ़साद के नतीजे में पैदा होती हैं। फिर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमाइदा तो का हौज़िल बदन है, मैदा जिसमें इंसानी में हौज़ के मानंद है, वल रूह को वारदतुन इलैहा, और उसमें से नालियाँ बाकी जिस्म को जाती हैं। वाइज़ा सह्हतिल माइदा, तो जब मैदा तंदुरुस्त होगा, सदरतिल रूह को बिस्सेहत, तो वो जो नालियाँ हैं उनमें तंदुरुस्तियाँ जाएंगी, सेहतें जाएंगी, सेहत बख्श अशिया जाएंगी। वाइज़ा फसदतिल माइदा, तो और अगर मैदा में ख़राबी होगी, सदरतिल उरूक को बिसुक में, तो उसमें बीमारियां जो हैं बीमारियां जाएंगी। यानी उसका हम सलीस और रवां तर्जमा करते हैं, मैदा जिसमें इंसानी में हौज़ की मानंद है, जिसमें से नालियाँ बाकी जिस्म को जाती हैं। अगर मैदा में सेहत बख्श अशिया होंगी तो सेहतें बांटी जाएंगी, तंदुरुस्तियाँ बांटी जाएंगी, और अगर बीमारियाँ होंगी तो सारे जिस्म में बीमारियाँ ही जाएंगी। ये वो दलाइल हैं जो हमने तिब्ब नबवी की रूह से और कुरान करीम की रूह से, कुरान करीम के बहुत सारी ऐसी आयात हैं जो तिब्ब नबवी में मज़कूर हैं और सुन्नत भी मौजूद है। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना इस कदर सादा होता था, एक दफ़ा खुश्क सूखी रोटी के ऊपर चंद दाने खजूर के रख के आप तनावल फरमा रहे थे, और आपने फरमाया कि ये कितना अच्छा सालन है, ये कितना बेहतरीन सालन है। तो ये हैं कुरान और हदीस के हवाले से हमने जो बातें की हैं। इंसान जूँ जूँ इन कुदरत के असूलों को छोड़ के इनसे रूगर्दानी करके बहुत दूर होता जा रहा है, तो बीमारियां जो हैं उसके ऊपर दिन ब दिन गलबा पा रही हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुतअद्दिद जगह पर कुरान व हदीस की रोशनी में अपने नज़रियात को वाज़े किया है, क्यों? वो इस वजह से कि जो आजकल तहकीकात हो रही हैं उनमें बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि वो इंसानी तहकीकात हैं और अपनी सिर्फ अकल के बाल बोते पर वो की जाती हैं। ये नहीं कहते कि वो सारी गलत हैं, बल्कि उनमें बहुत सारे सुकम, बहुत सारी खामियां रह जाती हैं। एक दफ़ा एक तहकीकात की जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि इसमें यह सुकम रह गया, ये तो गलत हो गई। लेकिन कुरान करीम की तालीमात हमेशा के लिए हैं और उनके असूल अटल और अब्दी हैं, और कानून जो फितरत के हैं, जो कवानीन हैं, वो भी अटल और अब्दी हैं। तो इस वजह से हम ये कहने में हक बजाने में है कि जो कुरान करीम में या इस्लाम जो एक मुकम्मल मज़हब है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात पेश करता है, उसके जो असूल बयान करते हैं वो अटल और अब्दी हैं, और इनमें कोई तब्दीली या गलती या किसी किस्म का कोई रखना बाकी नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये दुरुस्त नहीं है। मादर फितरत एक ऐसा लफ्ज़ है कि उसको हम माँ को जिस तरह फॉलो करते हैं, अगर इसको हम फॉलो करें तो उसके नतीजे में गलतियों का इम्कान बहुत कम रह जाता है और इंसान तंदुरुस्ती की ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है अल्लाह ताला के फजल के साथ।